آج ہم ایک شہر کی بات کریں گے جس کا نام ونڈرلینڈ ہے۔ ونڈرلینڈ میں جو لوگ رہتے تھے وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ وہ لوگ دل کے اچھے، معصوم اور بہت امن پسند لوگ تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ آپس میں جیسے جتنے بھی رہیں بہت محبت اور شفقت سے رہیں، کہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی ایک سے کسی دوسرے سے کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپس میں ہمیشہ خوشی خوشی رہیں۔ ایک دفعہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، جس میں کوئی قافلہ ہوتا ہے جس میں کوئی 1000 لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ 1000 لوگ کہیں پر پہلے ایک شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان سے جا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دیں تو ہم بہت خوش ہوں گے، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو اپنے شہر میں نہیں رکھ سکتے، ہم آپ کو جانتے تک نہیں، ہم آپ پر کیسے بھروسہ کر لیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ 2-3 شہر میں اور جاتے ہیں، مگر کہیں سے بھی ان کے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو پاتا۔ پھر آخر وہ ونڈرلینڈ پہنچتے ہیں۔ ونڈرلینڈ جا کر وہاں پر ان کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ معصوم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو ہماری جگہ سے نکال دیا گیا ہے، اگر آپ ہمیں اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دیں تو ہم بہت خوش ہوں گے، ہم پر آپ کی مہربانی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ونڈرلینڈ کے لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی انہیں اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی تو کچھ ہی عرصے بعد یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو لوگ آ کر رہنا شروع کیے تھے وہ لوگ بہت برے لوگ تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ بس جہاں جائیں وہ اپنا قبضہ کر لیں، جہاں جائیں وہ جگہ ان کی ہو جائے اور جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، اور اگر وہ نہ جائیں تو ان پر ظلم کیا جائے یا انہیں مار دیا جائے۔ پھر ایسا کیا ان لوگوں نے ونڈرلینڈ کے لوگوں کے ساتھ۔ تو ونڈرلینڈ کے لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں، ہم تو بہت اچھے طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ بہت ظالم ہیں، وہ لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شہر کے لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے نیو چیزیں انوینٹ کرنا شروع کر دیں، جس سے وہ لوگ ان ونڈرلینڈ کے لوگوں پر اور ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح کر کے تقریباً آدھے ونڈرلینڈ کے لوگوں کو وہ برے لوگ مار چکے تھے اور آدھوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا، اور جن سے وہ سارے کام کرواتے تھے اور ان پر بے تحاشا ظلم کیا جاتا تھا، جیسے کہ کسی کو مارنا، کسی کے لیے کھانا نہ دینا، ان پر ظلم کرنا اور اپنا ہی کام کروانا۔ اور ونڈرلینڈ کے لوگ بہت معصوم تھے، اسی لیے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اور ونڈرلینڈ کے لوگوں کو بالکل لڑائی جھگڑے کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیسے لڑا جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو برے تھے ان کا تو کام ہی یہ تھا۔ پھر ایسا ہی کیا کہ ونڈرلینڈ کے لوگوں کو آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا تاکہ یہ سارے مر جائیں اور ونڈرلینڈ پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے ونڈرلینڈ میں رہنے والے لوگوں پر بہت ظلم شروع کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان سب کو مار دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک لڑکا جس کا نام ارہم تھا، تقریباً اس کی عمر 22 ایئرس تھی، اس لڑکے کے گھر والوں کو سب کو مار دیا انہوں نے، اس کے سامنے ان کو جلا دیا، ان کے گھر میں آگ لگا دی، سب کچھ برباد کر دیا، ان پر بہت ظلم کیا، ان کو بہت مارا، ان کا بہت برا حشر کر دیا۔ یہ چیز لیکن ارہم ان کے گھر میں زندہ رہ گیا کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن اس ارہم نے اپنے گھر والوں کی ساری موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ارہم کو اب یہ تھا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا اور ان سے اپنے شہر کو آزاد کروا دوں گا اور ونڈرلینڈ دوبارہ سے خوشی خوشی رہے گا۔ ارہم کہتا تھا جیسے انہوں نے میرے ماں باپ کو مار دیا، میں کسی اور کے ماں باپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ ارہم نے بڑی ہمت سے ان لوگوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا، اور پھر مقابلہ کرنے کے لیے وہ گیا۔ جب وہ پہلی دفعہ گیا تو ناکام ہو کر واپس آ گیا، پھر جب دوسری دفعہ گیا تب بھی ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں جب بھی اکیلا جاؤں گا تو ناکام ہی ہوں گا، مجھے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لے کر جانا چاہیے۔ کچھ لوگ چلے گئے اس کے ساتھ اور کچھ لوگ اپنی جان کی ڈر سے بیٹھے رہ گئے کہیں ہم مر نہ جائیں۔ جیسے پھر وہ لوگ سارے ناکام ہو گئے، پھر سب لوگوں نے سوچا ویسے بھی تو یہ مار ہی دیں گے ہمیں، اس طرح مر جاتے ہیں یا ہو بھی سکتا ہے کہ ہم جیت جائیں۔ پھر ایسا ہی کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ان سے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ لوگ ان برے لوگوں کو سب کو مار دیتے ہیں، ان لوگوں کو پھینک دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو قید کر لیتے ہیں، اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگ گئے تھے کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر ہم بچ گئے، اگر ہم ان کے ہاتھ آ گئے تو ہم مر جائیں گے، ورنہ ہم لوگوں کو
بہت بری طریقے سے مار دیا جائے گا۔ پھر ارحم اور اس کے ساتھیوں نے سب لوگوں نے مل کر ان برے لوگوں کو وہاں سے مار بھگایا اور کچھ کو قیدی بنا کر رکھ لیا۔ اسی طرح کر کے ارحم نے اپنے ونڈر لینڈ کو دوبارہ سے آزاد کروا لیا اور وہاں کے لوگ خوش باش رہنا شروع ہو گئے۔ مگر ارحم کو بہت غم تھا کہ اس کے گھر والے سارے مر چکے ہیں، جس میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کے دادا ابو بھی شامل تھے۔ اس کو بہت افسوس تھا کہ اب وہ اکیلا رہ گیا ہے اس جگہ میں۔ لیکن ارحم کے وہاں پہ جو ونڈر لینڈ کے لوگ تھے وہ بہت اچھے تھے۔ ان لوگوں نے ارحم کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور ارحم کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اکیلا رہتا ہے اور اس کے گھر والے نہیں ہیں۔ اور ارحم ہر جگہ پہ بہت مشہور ہو گیا، کیونکہ سب لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ ارحم ہی کی وجہ سے ہم سب لوگ آج زندہ ہیں، ورنہ ہم سب کے سب مر